ایک پاگل اور سر پھرا پیدل گیا تھا حج کرنے، یاد ہے نا؟ اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی، اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے، اب ایک لڑکی گئی ہے، اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہے۔ یہ کون سا تقویٰ ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا۔ اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی لیٹتا ہوا لڑکتا ہوا کہیں جا رہا تھا، تو آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے یہ؟ کہا خانہ کعبہ کا طواف کرنے۔ کہا لیٹتا لڑکتا ہوا؟ کہاں اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم لیٹ کر پیدل لیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو کہ اپنی قسم توڑے، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر کی جائے۔ یہ ساری نعمتیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو دین ہے، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ دنیا کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے جب سمادھان دیا ہے تو ان کو ٹھکرا کر آپ پیدل جا رہے ہیں، نہیں۔ ہاں، صرف پیدل چل کر کہاں جایا جا سکتا ہے اس کی حدیث کی کتابوں میں تشریح موجود ہے۔ آپ اپنے گھر سے مسجد تک پیدل جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اور گھر سے وضو بنا کر جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے قدم تمہارے پڑیں گے اللہ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا۔ ایک قدم جو بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف۔ دوسرا قدم دوسرے پیر سے بڑھایا دوسری نیکی ملی، دوسرا گناہ ختم۔ حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں پڑھیے، بخاری کی روایت کہ وہ جب گھر سے مسجد میں جاتے تھے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے، ایسے نارمل اتنا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ تو ہم عام دنوں میں نارمل چال دیکھتے ہیں، آپ اچھی خاصی چال ہے، لیکن مسجد میں جب جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد سنکھیا بڑھ جائے، جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اور اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے مسجد میں۔ اب بغل میں مسجد، موٹر سائیکل مسجد میں جا کے کھڑی کر دی، ارے سرکار تو ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، پہلے بہت گرم اب بہت ٹھنڈی۔ تو میرے بھائیوں، یہ شریعت کہہ رہی ہے، شریعت۔ تو حج میں بھی مسئلے سیکھتے جائیے، تھوڑے تھوڑے مسئلے میں بتاتا جاتا ہوں۔ یار کاغذ دے دیجیے، داڑھی ہری پہ گر گئی، اس کو ویڈیو سے کاٹ دینا نہیں تو پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی، اتنا حصہ کاٹ دیجیے گا۔ تو میرے بھائیوں سن لیجئے، یہ شریعت ہے تو بات آگے بڑھ جائے گی، پھر وہیں آ رہا ہوں۔ حج کے اندر بھی تقویٰ۔ اگر کوئی آدمی نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے تقویٰ نہیں، اور اس نمائش میں وہ بھی شامل ہے۔ آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم، حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، پھول ڈال رہے ہیں، مالا پہنا رہے ہیں، گلاب کے پھول لے کے آ رہے ہیں، حاجی صاحب دعا کریے گا میرے لیے بھی، اور گھر سے لے کر اسٹیشن تک حاجی صاحب پھول اور مالا گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے۔ یہ بھی نمائش میں شامل ہے، یہ بھی ریا اور نمود میں داخل ہے۔ حج اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے۔ کیا کبھی کسی نمازی کے گلے میں ہار اور پھول ڈالا آپ نے؟ تو پھر حاجی صاحب کے گلے میں کیوں ڈالو گے آپ؟
ٹھیک ہے مٹھائی کے ڈبے تک تو ٹھیک ہے، جب جا رہے ہو لیجیے بھائی ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیجیے، حاجی صاحب جا رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ ہماری بستی کو بھی وہاں پہنچ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ایک بات بتا دوں نا، آپ کتنے بھی لوگ کہیے میرے لیے دعا کریے گا، حاجی صاحب خاص میرے لیے دعا کریے گا، کوئی کرتا ورتا نہیں ہے۔ سن لیجیے، کتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا، کتنے لوگوں کے لیے؟ ایک عام چیز، عام دعا کہیے کیا، بس وہ دعا مختصر ہے، آدمی کر سکتا، اللہ میری بستی کے اوپر رحمت فرما، اللہ میری بستی والوں کو تو نمازی بنا دے، اے اللہ میری بستی والوں کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنا دے، اس میں سب شامل ہے، آپ بھی شامل ہو گئے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق دے۔ یہ آپ دعا ایک ایک آدمی کا تو آپ نام ہی نہیں لے پائیں گے، نام ہی نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے یہ ریا و نبوت میں شامل ہے۔ دکھا رہے ہیں آپ جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے، نہیں ہونا چاہیے ایسا۔ میں جب دلی میں پڑھتا تھا محد میں عبدالحمید صاحب رحمانی کے مدرسے میں، تو ایک بار ایک جلسے میں کہیں عبدالحمید صاحب رحمانی تھے تو ان سے بات چیت ہوئی، تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا، تو انہوں نے ایسی بیٹھے بیٹھے تذکرہ کر دیا کہ ابھی میں کتنے حج کر چکا ہوں میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے۔ میں نے کہا کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے میں 22 حج کر چکا ہوں، اور کب جاتے تھے کب کر کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلا، ایک دو حج کے بارے میں معلوم ہے لیکن 22 حج کر چکے تھے، 22 کسی کو نہیں پتا۔ تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو، پھول اور مالائیں پہنواتے ہو، ریا اور نمود کرتے ہو، اتنا ہی نہیں، اگر آپ کے 7 8 10 سال کا بچہ اگر پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے، کیا ہوا میرے بچے نے روزہ رکھا ہے، روزہ کشائی ہے، آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں، میرے بچے نے روزہ رکھا ہے۔ ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ، آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے ہے، آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے۔ ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا، ناظرہ پڑھ لیا ہے، اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا، یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے۔ سن لو، اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے، تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے، کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے، لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں، کل میں بتا چکا ہوں۔ لڑکے کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے گھر پہ آ جانے کے بعد اس سے 2 4 میٹھے بول بولنے کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے، اور ولیمے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 1000 کو کھلائے چاہے 100 کو کھلائے، ولیمے کی اجازت ہے۔ وہ 2 دن بھی کھلائے، 4 دن بھی کھلائے، 7 دن بھی کھلائے، 10 دن بھی کھلائے، اس کو اجازت ہے۔ بہت بڑے پیسے والے بنتے ہو، لڑکی والوں کی مت کھاؤ نا، بہت زیادہ دولت والے بنتے ہو نا، بہت بڑے ساہوکار ہو تو ولیمہ کھلاؤ نا، 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن آپ کھلائیے، کون منع کر رہا ہے؟ لڑکے والوں کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کھلا سکتے ہیں لڑکا۔ ایک کھانا یہ، اور دوسرا کھانا عقیقے کا ہے، 7ویں دن عقیقہ ہوگا اور اس دن آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے۔ صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا اور غریب آپ کے یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست و احباب بھی آئیں گے، رشتہ دار بھی آئیں گے، ہاں آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں مسکین ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے۔ ان 2 کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ حاجی صاحب حج کر کے آئے، کھانا کھلا رہے، کیوں؟ عبادت تیرے اوپر حج فرض تھا، کر لیا، اب تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟
روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، وہ کھانا نہیں ہے، افطار کرانے کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو ایک روزہ افطار کرایا، جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس آدمی کو روزے کا مل رہا ہے، اور اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی۔ تو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے، اس کی حدیث موجود ہے، لیکن ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حاجی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آئے پورے محلے کی دعوت دے۔ ہمارے ہاں تو 10-15 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے تھے تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیتے تھے، اور حج کرنے کے بعد جب آئیں گے تو پہلی نماز حاجی صاحب پڑھائیں گے۔ ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے۔ کیوں صاحب؟ کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں اور پھر وہ نماز پڑھائیں، کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب آئیں وہ کھانا کھلائیں۔ میرے بھائیوں باپ کو خوشی میں کھلانا جائز ہے تو خوشی میں تو آپ جب چاہیں تب کھلا دیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب چاہیں تب بلا دیں آپ کھلائیں، لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ حج کا کھانا ہے، حج کا کھانا نہیں۔ آپ خوشی سے کچھ لوگوں کو بلا کر جب چاہیں تب آپ دعوت کر دیں، لیکن اس کو حج کا کھانا نہ کہیے۔ تو میرے بھائیوں یہ ریا نمود میں داخل ہے، یہ عبادت کی روح مٹ رہی ہے اور ڈیڈ باڈی ہو رہی ہے۔ ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا پھر میں اپنی بات کو۔ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، حج ہو گیا، قربانی بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں۔ قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو، کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو۔ اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ 50,000 کا بکرا لائے ہو، 40,000 کا بکرا لائے ہو، اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ میرے بھائیوں قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کی روح تقوی ہے۔ اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے، اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار ہے۔ روح ہے تقوی۔ اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے، تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے، تقوی کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے، ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، لونڈی مطلب خادمہ، عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے، تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں، لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو، تو وہ لونڈی کہلاتی ہے۔ تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی، تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے،
اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھی یا ام سلمہ. جہاں تک میرا غالب گمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھی. تو ام سلمہ کی، اور میں نے غالباً کہہ دیا عائشہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں. ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو. اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں. تیسری بار آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بکری کے بچے گود میں لیتے ہیں کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہی تھی. تو ام سلمہ نے کہا تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی، کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا. کہا تینوں آوازیں سن لی؟ کہا جی. پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا. سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں تو سر نیچے کر لیا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی. اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں. اس زمانے کی لونڈیاں بھی، کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی. کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا، کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا. جان بوجھ کے نہیں آئی. کہا ٹھیک ہے چلو بلا لی. چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ. آئے لونڈی کیا تم نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی. دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی. تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی. دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں، نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی. تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی بلکہ تحقیق کر رہے. اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی کہے جرجی صاحب میری بیوی ایسی ہے، بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو، لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہہ دیں کہ تم صحیح بول رہے ہو وہ صحیح بول رہا ہے. یہ ہونا چاہیے میرے بھائی جو دونوں طرف سے بات سننی جانی. اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہو پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں. دوسری بھی سنی؟ ہاں. تیسری بار بھی سنا؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئی؟ کہا بس ویسے ہی نہیں. آپ نے مسواک نکالی. مسواک سمجھتے ہیں نا، یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول کے. اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا، کپڑا پہنا مسواک کیا، مسواک کان میں لگی، نماز پڑھنا شروع کر دیا. مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی. جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کرنا شروع کر دیا اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی، اس لڑکی کو، اس لونڈی کو قریب کیا اور ایسے کر کے، ایسے آواز سن کے بھی نہیں آئی تو ایسے کر کے جو ہی مارنا چاہا اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے، ٹچ نہیں ہوتی ہے، کاندھے تک یہاں تک جاتی ہے اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں. جاؤ آئندہ خیال رکھنا. یعنی مار رہے تھے، مارا نہیں. ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے. آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا. مسواک سے کتنی چوٹ لگتی، کتنی لگتی. یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے،
باندھ کے پیٹا جاتا ہے، مسواک سے کتنی لگے گی؟ یہاں تو گولیوں سے خون دیا جاتا ہے۔ اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا، میرے بھائیوں تصور کریں آپ، مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو؟ مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھا ہی لی تھی مسواک کو مار ہی دیتے، 2-4 بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی، اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے، بے قصور تو نہیں مار رہے تھے۔ آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے، وہی جان ہے عبادت کی۔ نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی، اور مارنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ، کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں، اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لأوجعتک بہذا السواک، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے، یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اس نبی کا حال ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے؟ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر۔ ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کی انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے، اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔
انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے یہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔ اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو۔ باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو۔ کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر۔ اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو، کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے۔ اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں۔ بہت گرم ہے آپ تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک کرم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا، اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ 1-2 دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تکفین ہو گئی۔ جانتے ہو 1-2 مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 1-2 مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے، تو آپ تعجب کریں گے ایک ایک بچے کے حصے میں صرف 18 درہم آئے۔ 14 بچے، ایک بچے کے حصے میں کتنا؟ 18 درہم، اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے۔ اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو، 4 آنے کا 1 روپیہ، یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ، 4 چوک 16 درہم کا 4 روپیہ،
اور 2 درہم کا 50 پیسہ، یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے جب ان کا ترکہ، تو ایک ایک بچے کے حصے میں 4.5 روپے آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ اس گھر کی غربت کا حال ہے جس گھر کا مالک میرے بھائیوں پورے اندلس پر حکومت چلا رہا ہے، اور جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنے لیے زمین و جائیداد اور بینک بیلنس نہیں بنایا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم یہاں تصور کریں گے، یا تو کیرم بورڈ کھیلتے وقت بھی جوا کھیلا جاتا ہے، میچ بھی شرط کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑی فرصت مل جائے تو کلیا چک میں چلے جائیے، کھلے عام لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک بچے کے کتنا چھوڑا؟ 18 درہم، اور اس کو ہمارے روپیوں میں جوڑا جائے تو 4.5 روپے۔ اتنا تو آپ اپنے بچوں کو روز ٹافی کھلا دیتے ہوں گے۔ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب باحیات تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ سنیے میرے بھائیوں، آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان۔ سلیمان کا انتقال ہوا، عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا۔ عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی، اب عشاء کے بعد انتقال ہوا، تقریباً 11-12 بج گئے رات کے۔ اب اس کے بعد اسی وقت اعلان بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا۔ ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل سکل ہوگی، صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی، نہیں، انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو، جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائیں تمہارے گھر میں، ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو۔ ناصر الدین البانی دنیا کا سب سے بڑا محدث، دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار، دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ، نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی، انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ مت لگانا، مجھے 2 گھنٹے کے اندر اندر دفن کر دینا، چاہے میرے رشتہ داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے، مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا۔ یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا، انتقال کے وقت فون کر رہا ہے میں آ جاؤں تب دفنانا، پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا، اب فون کر کے کہہ رہا میں فلائٹ سے آ رہا ہوں۔ ارے فلائٹ سے آؤ گے تو باگڈورا اترو گے نا، فلائٹ سے آؤ گے تو کلکتہ اترو گے نا، کلکتہ سے یہاں تک آنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر تک اس مردے کو آپ اپنے گھر میں کیوں رکھو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے، مان لیجئے 10 بجے نماز ہوتی تھی، 11 بجے رات میں ان کا انتقال ہوا، 3-4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے، کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے، جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں، اب گھر پہ آئے، بیٹے نے پوچھا، عبد الملک نے، عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک، عبد الملک نے پوچھا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، لیکن دین کی سمجھ دیکھو، بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی تمہارے چچا کی تجہیز و تدفین میں، مٹی دینے میں، نماز میں، غسل میں، کفن میں، قبر میں، رات گزر گئی، تھوڑا سونے جا رہا ہوں۔ فرمایا
عبد الملک نے ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں، علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں۔ آپ روزانہ شکایتیں سنتے ہیں اور دور کرتے ہیں، ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے، دور کریے، ان کی شکایتیں سنیے۔ آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو، پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی، سوتا ہوں، اٹھوں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا، ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے اے ابو جان جائیے سونے، اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا۔ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر، یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر۔ چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا، چاند ہو چکا ہے، عید کا، بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے، مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے۔ کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے، تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی، میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے۔ ادھر بیوی آ گئی، کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے، آپ پہن لیں گے، لیکن میری بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو۔ ارے بچوں کا دل ہوتا ہے نیا کپڑا اس کو لے دو۔ کہا میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں؟ فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو، اگلے مہینے مت لینا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا، عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو، پہلے دے دو، ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے، ہمیں تنخواہ نہیں دینا۔ جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس لے جاؤ اور عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا۔ جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں، آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے۔ اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو، اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو، امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے؟ 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو۔ او میری بیوی مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے۔ پھر قرض نہیں لیا، صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ پریزیڈنٹ ہے، جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی
نماز پڑھا رہا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو. ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے، ٹربل ہو جائے، 4 گنا ہو جائے. جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے. ہم ذرا سوچیں تو صحیح، یہ سودی کاروبار کرنے والے، سود اور بیاج کھانے والے، ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، رواہ الترمذی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود، ربا، سود، اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا، ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، 1 روپیہ بنی 54، اب تو نہیں دکھتی ہے. جس نے سود کا 1 درہم کھایا، درہم ربا، سود کا 1 درہم، یاکلہ الرجل وہو یعلم، جس نے کھایا جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. اب سود میں بولوں گا بیاج سمجھ لیجیے گا، انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی، یہ جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. دھوکے سے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا، تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اشد من 36 زنیۃ، 6 اور 30، 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36، 36. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ، چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش، 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار، اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا یعنی 54 سود کی، یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے. مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ کو؟ پورے علاقے کے اندر سود بھرمار ہے، اس کی کاروبار ہو رہا ہے سود کا. کتنا مسلمان سود کھاتا ہے؟ میں اس لڑکے کو بھی جانتا ہوں جس نے اپنے باپ کو پیسہ ادھار دیا تھا قرض کے طور پر، اور 1 سال کے بعد جب باپ نے اس کا قرض دیا، لو بیٹا 1 لاکھ روپیہ، تو بیٹے نے کہا 1 نہیں 1 10 لوں گا. کہا تو باپ سے بھی سود لے گا؟ تو بیٹے کا جواب یہ تھا، ارے باپ کیا، باپ کے باپ سے بھی لوں گا. تم کو کیا، تم نہیں دو گے تو تمہارے باپ کو دینا پڑے گا. سوچتا ہوگا وہ باپ زمین پھٹ جاتی، میں دھس جاتا، ایسی نالاک کمینی اولاد کا چہرہ نہیں دیکھتا. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الربا 70 حوبا، سود اور بیاج کے 70 گناہ ہیں. سود اور بیاج کے 70 عذاب، 70 گناہ ہیں. جہنم میں اس کی 70 عذاب ہیں. سود اور بیاج کھانے والے کے 70 گناہ. سب سے ہلکا کیا ہے؟ ہلکے سے اندازہ لگا لو کہ سب سے بھاری کیا ہوگا.
سود اور بیاج کے جہنم میں 70 عذاب ہیں، 70 گناہ ہیں، 70 درجے ہیں۔ ایسرھا این کے ہر رجل امہ، سب سے ہلکا گناہ، سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا عذاب اس کو سود اور بیاج کا یہ ہوگا جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو، کسی لڑکے نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا ہو۔ این کے ہر رجل امہ، آدمی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کے ساتھ کتنی بھی بار کلمہ پڑھ لے، کتنا بھی قرآن کی آیتیں پڑھ لے، کتنے لاکھ قرآن پڑھ ڈالے، لیکن ماں کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ماں کے ساتھ نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ نکاح ماں کے ساتھ، مطلب جس طرح ماں کے ساتھ نکاح کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ہے، اس کو ہر حال میں نکاح کے بعد بھی زنا مانا جائے گا، تو جو شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر لے اس کو جہنم میں جو سزا دی جائے گی یہ سود اور بیاج کے کھانے والے کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد 69 عذاب اور ہیں۔ مولانا کلیجہ بھی نکال دو گے آپ اپنا تب بھی ہم سن تو لیں گے لیکن مانیں گے نہیں۔ ارے تم 25 سال سے آ رہے ہو، اب تک نہیں مانا تو اب کیا مانو؟ نہیں مانو ہم تو بولتے ہی رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی جب سفر معراج پہ گئے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب کے اندر یہ دکھایا گیا۔ ایک لمبی چوڑی حدیث ہے، پوری حدیث میں نہیں سنا پاؤں گا، اس کا ایک ٹکڑا بتاتا ہوں کہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر ایک خون کا تالاب ہے، اس کے اندر کچھ لوگ گوتا لگا رہے ہیں، بدبودار خون پی رہے ہیں، بدبو کی وجہ سے وہ تیرتے ہوئے باہر آنا چاہتے ہیں۔ فرشتہ ایک پتھر مارتا ہے، یہ اس پتھر کے سہارے سے بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا ہے، پھر بدبودار خون پیتا ہے، اس میں ڈبکیاں مار رہا ہے، پھر کنارے آتا فرشتہ اس کو پتھر سے ڈھکیل لیتا، یہ پھر بیچوں بیچ میں پہنچ جاتا۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ خون کے بدبودار تالاب میں یہ کون ہے اور یہ کس جرم کی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بدبودار خون پی رہا ہے اور اسی میں گوتا لگا رہا ہے، ڈبکیاں مار رہا ہے۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غریبوں کا خون پیا کرتے تھے، 100 دیتے تھے، 110 لیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور بیاج کھایا کرتے تھے، ان کو غریبوں کا خون بہت پسند تھا، ان کو چوسا کرتے تھے، آج ان کو جہنم میں یہی سزا دی جا رہی ہے۔ لاؤ پیو خون، کتنا پیتے ہو؟ پورا کا پورا تالاب خون سے بھرا پڑا ہے، پیو کتنا خون پیتے ہو؟ تمہیں دنیا میں غریبوں کا خون چوسنے کی بہت عادت تھی، پیو کتنا خون پیتے ہو؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی جہنم، بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہیں، رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے، جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا ایک پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے، ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے، ہم نے ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، اگلے مہینے دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار، اے میری بیوی، اگر ایک قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا، آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا، جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، بچہ مر جائے گا، 4 دن سے میں
بھوکی ہوں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو، پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے، اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے، تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے، مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے۔ اگر تو مرتا ہے تو مر جا، لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کی کیشیئر سے کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے، آئندہ خیال رکھنا، اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کروا دیں گے۔ میری فیملی کیوں نہ ہو، تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا، صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو۔ آئندہ خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے بتائیے، اور پھر آج ہم تصور کریں، زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے۔ حالات ایسے، صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو، یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا ہے، تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہتا ہوا شاعر مرزا غالب، بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا۔ کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پوری کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا، کیا کہتا ہے میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا۔ شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا، اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی میں کہاں پھنس گئی ہے وہ؟ تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے۔ تو بیوی دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے، تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا، کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو۔ تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے۔ چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے۔ کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے۔ اور گیا وہ نماز پڑھنے، عصر کا وقت تھا، 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی، 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی۔ اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام، بھاگا اور بوتل لے لیا اور پھر گھر آیا۔ بیوی نے کہا واہ نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی، سن لی؟ کہا بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی، تو ہم نے 4 پڑھی ہی نہیں ہے۔ میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی، جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں۔ تقوی کی زندگی اپنی بھریے، اپنی زندگی میں تقوی لائیے۔ میرے بھائیوں، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقوی کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقوی کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے سیکھیے، ایک غلام نے کھجور لایا کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا۔ غلام نے پوچھا رے یہ کیا ہے؟
روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا۔ کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے میں۔ پھر ارے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا، کہانت گڑی تھی میں نے۔ تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے، میرے دوست، تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے، اس کی بیوی کو۔ تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا، کہنے لگا رے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں۔ واقعی تم یار پیڑ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو۔ اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا۔ عمر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی ہے تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا گیا، یہ تو حرام تھا۔ تو کہا ابھی آپ سمجھیں، کہا پانی لاؤ، پانی پیا، اوہ 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے۔ پانی پیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ، 3 انگلی لی منہ میں آ کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کیا۔ اس وقت تک پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے مدہوش ہو جائیں گے، ان کو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس جو مال آ رہا ہے وہ حلال کا مال ہے یا حرام کا، ان کو اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی، وہ آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے۔ آج یہی سوچ بن چکی ہے ہماری، مال جہاں سے آ رہا ہے تو حلال کا یا حرام کا ہمیں نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا، ورنہ ابو بکر صدیق کا تقویٰ تو یہ تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ دعا پڑھتے رہتے تھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر، میں نے اپنی جان پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اور میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ ابو بکر صدیق ہیں جن کو جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ میرے ان گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بخاری کا وہ واقعہ اٹھاؤ، میری ماں بہنوں تم سنو، تمہارے لائق ہے واقعہ کہ ایک شخص ہے، اس کی بہن چچیری چچا زاد، اور چچا زاد بہن سے رشتہ جائز ہے، لیکن یہ لڑکا اپنی اس چچیری بہن پر عاشق تھا، لیکن محبت ایک طرفہ تھی۔ اس لڑکی کو نہیں معلوم کہ میرا چچیرا بھائی مجھے چاہتا ہے، ایک طرفہ محبت۔ اپنے چچا کی زندگی میں یہ اس لڑکی سے نہیں مل سکا، اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ایک دن آیا لڑکی کا باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا، پھر ایک دن آیا کہ لڑکی کا شوہر سخت بیمار
بیمار ہو گیا، اس کے گھر کھانے کے لالے پڑنے لگے، دوا کا پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے میرے چچیرے بھائی یا ابن عم میری کچھ مدد کر، اے میرے چچا کے بیٹے تیری بہن اس وقت بہت پریشان ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، میرا شوہر بستر پر لیٹا ہوا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری کچھ مدد کر دے۔ اس نے آج اپنے دل کی بات کہہ دی کہ اے میری چچیری بہن ہم تم کو بہت دنوں سے چاہتے ہیں، اپنے چچا کی زندگی میں ہم اپنا پیار کا اظہار نہیں کر پائے، مجھے آج بھی تمہاری ضرورت ہے، ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تم جو کہو گی تمہیں دے دیا جائے گا، لیکن وعدہ کرو کہ آج کی رات تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہوگی، آج کی رات تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگی۔ اس کی نظر بچوں پر گئی، لیٹے ہوئے بستر پر لمبے لمبے اپنے شوہر کی طرف گئی۔ اللہ کون سی امتحان میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے، اس کے پاس آئی تو رات میں سونے کی بات کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتی تو میرا شوہر بیمار، میرے بچے بھوکے، میں کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے اگر تیری یہی شرط ہے تو مجھے اپنے شوہر کی جان بچانے اور بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے تیری یہ شرط منظور ہے، تو مجھے کچھ درہم دے دے، مجھے کچھ دینار دے دے، ہاں آج کی رات میں تیرے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے خوشی خوشی دے دیا، یہ گھر چلی گئی، چونکہ شوہر بیمار تھا وہ سویا، اس نے بچوں کو بھی کھلایا پلایا اور سلا دیا۔ جب رات پوری طرح چھا جاتی ہے تو یہ گھر چھوڑ کر آتی ہے اور اپنے چچیرے بھائی کے پاس آتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، دروازہ کھولا، اس نے اپنی بہن چچیری بہن کو دیکھا، اندر آنے کو بولا، یہ اندر جاتی ہے، اس نے کہا او ذرا بستر پر آؤ، لیکن یہ لڑکی ڈر رہی ہے، یہ کانپ رہی ہے، یہ تھرا رہی ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا، اس لڑکی نے اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، حرام ہوں میں تیرے لیے، میں تیرے بہنوئی کی عزت ہوں، آج تک میں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے، میری مجبوری مجھے یہاں کھینچ کے لے آئی ہے، ارے تو اللہ سے ڈر جا، جہنم کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے، قبر کے فرشتے ہمارے انتظار میں ہوں گے، چند منٹوں کی لذت، چند منٹوں کا تلذذ، چند لمحوں کا انجوائے پوری زندگی کو کیوں تار تار کر رہا ہے، کیوں عذاب دار بنا رہا ہے؟ اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ یا ابن عم، اے چچا کے بیٹے میرے قریب مت آ، اس مہر کو مت توڑ جو اللہ نے تیرے لیے حرام کر دیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس کا دل بھی کانپ گیا، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ بات دل سے نکلی تھی، اس نے فوراً چھٹکارا دے دیا، اے میری کزن سسٹر، میری بہن، جا تو ایک گناہ پر اتنا ڈر رہی ہے، حالانکہ وہ گناہ ابھی تجھ سے ہوا بھی نہیں، ابھی تو نے وہ کام کیا بھی نہیں، پھر بھی اتنا ڈر رہی ہے، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، جا میں نے تجھے چھوڑ دیا اور وہ قرض بھی ہم نے معاف کر دیا تیرے اوپر، اور مدد کر رہا ہوں۔ اس نے تھیلی کھولی اور بھی مدد کر دی اور کہا جا۔ جب وہ دروازے پہ پہنچی تو یہ کہنے لگا آئے میری بہن، کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دیتے ہوئے جہنم میں ڈالے تو وہاں کھڑی ہو کر اتنا ضرور کہہ دینا کہ اے اللہ جب میں نے کہا اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو فوراً یہ تیرے خوف سے ڈر گیا، تجھ سے ڈر گیا، اور تیری خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے مجھے نہیں چھوا۔ اتنی گواہی دے دینا اللہ کے سامنے، شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے اوپر رحم کر دے اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ چلی گئی۔ میرے بھائیوں، اس زمانے کی لڑکیوں پر نظر ڈالو، قریب پہنچ چکی ہے، مجبوری بھی ہے، کانپ رہی ہے اور تھرا رہی ہے، اتق اللہ یا ابن عم، اے میرے چچیرے بھائی اللہ سے ڈر جا۔ کیسی پاک باز عورتیں تھی،
اللہ سے کتنا ڈرا کرتی تھی، میری قوم کی بیٹیوں، میری قوم کی بچیوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم کس کس طریقے کی بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ آج تم ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر کس کس طریقے سے ویڈیوز بنا رہی ہو؟ آج تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ کل تک تمہارے خوبصورت چہروں اور گالوں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج جو چاہے تمہیں دیکھتا پھر رہا ہے، جو چاہے آج تمہارے حسن اور تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے۔ میرے بہنوں، میری قوم کی بچیوں، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والی بناؤ، حضرت فاطمہ کی طرح پردہ اپنی زندگی میں پیدا کرو۔ ابو داؤد کی اس روایت پر نظر اٹھاؤ کہ ایک عورت تھی جس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا، اس نے چادر اوڑھی، ہاتھوں میں گلیوز پہنے، پیروں میں ساکس موزے، اور میدان جنگ کی طرف بھاگ گئی۔ کہنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں خلاد، میں خلاد کی ماں ہوں، میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اسی کو دیکھنے آئی ہوں۔ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، لوگوں نے کہا تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تو چہرہ چھپائے ہوئے، ہاتھوں میں پردہ، پیروں میں موزے، ہاتھوں میں ساکس، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس، یہ سب پہنے ہیں، کیسے اپنے بچے کو دیکھ پائے گی؟ تیری صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری آنکھ بند ہے، اور تو صحیح سے اپنے بیٹے کا دیدار کیسے کرے گی؟ کم سے کم چہرہ کھول کر تو اپنے بیٹے کو دیکھ لے۔ اس نے کہا اے محمد کے ساتھیو، تم موجود ہو، تمہاری موجودگی میں چہرہ کیسے کھولوں؟ کہا تم اس حال میں بھی یہ دیکھ رہی ہو؟ ارے عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر، اور تم اس حال میں بھی اتنا پردہ کیے ہوئے ہو۔ کہنے لگی اے محمد کے ساتھیو، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں کھویا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی شرم نہیں کھوئی۔ میرے بیٹے کا جنازہ نکلا، ہم اپنی شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکالیں؟ یہ کون سا پردہ تھا؟ اس حال میں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کھویا ہے، پردہ نہیں کھو سکتی ہوں، میں اپنے پردے کا جنازہ نہیں نکال سکتی ہوں۔ یہ چند بنیادی باتیں تقوی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ہے میری، یہ مسجد کا کام ہے آپ کا جو یہاں ہو رہا ہے، ہم نے زندگی میں کبھی چندہ وندہ کیا ہے نہیں، نہ میں جانتا ہوں چندہ کیا ہوتا ہے۔ ایک دو بار میں نے نکلا ہوں اپنے علاقے کی مسجد کے لیے اور کبھی مدرسے کے لیے، لیکن اب وہ کام پورا ہو چکا ہے اس لیے آتا بھی نہیں ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے، ہمارے سردار صاحب نے سے کہا کہ مولانا لاسٹ میں تھوڑا سا آپ ہماری مسجد کے لیے کلیکشن کر دیجئے۔ 25 سال سے آپ مجھے بلا رہے ہیں اور اتنی محبت آپ کہ میرے بغیر آپ کوئی جلسہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، معظم پور اسٹینڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ فروری میں ڈیٹ مانگ رہے تھے، مجبوری ہے میری کہ میرے فروری میں نہیں، اور یہاں سے اب میرا آج پروگرام ختم، کل کشن گنج میں، پرسوں بس 2 دن گھر پہ رہوں گا اور تیسرے دن کے لیے پھر میں نکل جاؤں گا بیجاپور، سرسی اور بنگلور اور کرناٹک کے دورے پر میرا سفر۔ تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر 12:30 ہو رہا ہے، 12:40 تک میں آپ کے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں اور آپ محبت مجھ سے کرتے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے آپ کی کتنی محبت ہے اور میرے کہنے پر آپ اس مسجد کا کیا تعاون کرتے ہیں میرے ہاتھ پر۔ یہ آپ لوگ موبائل بٹھا لیجئے کیونکہ اب پبلک جب آئے گی تو پھر تو میرے بھائیوں بھی بیٹھیے، بس اتنا بتا دوں کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو آپ دیکھیں میرے ہاتھ پہ آپ کیا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کا پورا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ میرے ہاتھ میں دیکھیں کیا دے رہے ہیں، اور 5